السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں انفو سیریز۔ دوستو، اونچی سے اونچی عمارات بنانے کا شوق ہر دور میں دنیا میں دیکھنے کو ملا ہے، جن میں سب سے مشہور ایجپٹ کے پیرامڈز، پیرس کا ایفل ٹاور، نیو یارک کا اسٹیچو آف لبرٹی، جبکہ دبئی کا برج خلیفہ جدید دور کی سب سے لگژری اور بلند عمارت ہے۔ یہ عمارات اپنے ملک کی خوبصورتی اور سیاحت کو مزید تقویت دیتی ہیں، لیکن ہماری دنیا میں ایک ملک ایسا بھی ہے جس نے پیرس کے ایفل ٹاور سے بھی بڑی عمارت بنائی، اور دبئی کے برج خلیفہ کی طرح ہر رات یہاں فائر ورکس اور لائٹ شوز بھی ہوتے ہیں۔ آسمان کو چھوتی اس ٹرائنگولر شیپ بلڈنگ میں 3000 کمرے موجود ہیں، لیکن آج تک اس بلڈنگ میں ایک بھی گیسٹ داخل نہیں ہو سکا۔ آج کی اس ویڈیو میں تاریخ کی اس بدقسمت ترین عمارت کے بارے میں بات کریں گے، لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی پہلے سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو پریس کر لیں۔ 1080 فیٹ اونچی، اپنے ارد گرد موجود عمارات سے 10 گنا لمبی، یہ بلڈنگ دیکھنے میں کسی پیرامڈ جیسی لگتی ہے، لیکن اصل میں یہ ایک ہوٹل ہے جو کہ نارتھ کوریا کے دارالحکومت پیونگ یانگ میں موجود ہے۔ ایریا کے حساب سے اس میں 39 لاکھ سکوائر فیٹ کی جگہ اور 3000 کے قریب کمرے موجود ہیں، جس کی وجہ سے یہ ہوٹل دنیا کے کسی بھی 5 سٹار ہوٹل سے موازنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ 105 منزلہ یہ عمارت روگونگ ہوٹل کے نام سے مشہور ہے، جس کو بنانے میں اب تک 5500 کروڑ روپے خرچ کیے جا چکے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، نارتھ کوریا اور ساؤتھ کوریا ایک دوسرے کے ازلی دشمن ہیں اور ہر چیز میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ دراصل یہ بات ہے 1986 کی، جب ساؤتھ کوریا نے سنگاپور میں ایک ہوٹل بنایا تھا جس کا نام سٹیمفورڈ ہوٹل ہے۔ اس کے علاوہ 1988 میں ساؤتھ کوریا نے اولمپکس کی میزبانی بھی کرنی تھی، جس کی تیاریاں زور و شور سے جاری تھیں۔ ان دو وجوہات کی بنا پر پوری دنیا میں ساؤتھ کوریا کا بول بالا تھا، اور یہ بات نارتھ کوریا کو بالکل بھی ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ جیلسی کے اسی فیکٹر کو دیکھتے ہوئے نارتھ کوریا نے 1989 میں اپنے ہاں ایک فیسٹیول کروانے کا اعلان کیا، جو کہ اولمپکس کی ہی کاپی تھا، جس کے لیے نارتھ کوریا کے کیپٹل پیونگ یانگ کے ایئرپورٹ کو بھی ایکسٹینڈ کیا گیا اور 22,000 پارٹیسپینٹ کے لیے ایک جدید اسٹیڈیم بھی بنوایا گیا۔ اس کے علاوہ 3000 کمروں پر مشتمل ایک 5 سٹار ہوٹل بھی بنوانے کا اعلان کیا گیا۔ یہ ہوٹل اتنا بلند ہونا تھا کہ ساؤتھ کوریا کے بنوائے گئے سٹیمفورڈ ہوٹل بھی اس کا ریکارڈ چھین لے۔ اس وقت پوری دنیا میں صرف 21 ایسی عمارات تھیں جن کی منزلیں 100 سے بھی زیادہ ہوں، اور نارتھ کوریا کا روگونگ ہوٹل ایسی عمارات میں سب سے اوپر تھا۔ جیلسی میں نارتھ کوریا نے اتنے بڑے بڑے دعوے تو کر ہی دیے تھے، لیکن جلد ہی یہ عمارت اور ایسے دعوے نارتھ کوریا کے گلے کی ہڈی بننے والے تھے۔ اتنی بڑی بلڈنگ بنانے کے لیے نارتھ کوریا کو بہت سے اسٹیل کی ضرورت تھی، جو کہ اس کے پاس تھی ہی نہیں۔ اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے نارتھ کوریا نے فیصلہ کیا کہ اس عمارت کو مکمل کنکریٹ سے بنایا جائے۔ کیونکہ یہ عمارت کنکریٹ سے بننی تھی تو اس کو کون شیپ میں بنایا گیا، جس کی ہر سائڈ کو 75 ڈگری کے زاویے پر جھکایا گیا۔ اس ہوٹل کے ٹاپ پر ورلڈ کلاس ریوالونگ ریسٹورنٹ اور سب سے اونچی آبزرویشن ڈیسک بنائی جانی تھی۔ 1987 میں اس ہوٹل کی کنسٹرکشن کا کام تو شروع ہو گیا، لیکن 1989 میں جب فیسٹیول سٹارٹ ہوا تو 3000 کمروں پر مشتمل یہ ہوٹل تیار ہونے کے قریب بھی نہیں تھا۔ عزت بچانے کے لیے نارتھ کوریا نے اعلان کیا کہ ٹیکنیکل ایشوز کی وجہ سے کنسٹرکشن سلو ہو رہی ہے، لیکن نارتھ کوریا نے ہار نہ مانی اور روگونگ ہوٹل کی اوپننگ کی نئی تاریخ کا اعلان کیا۔ نئی تاریخ نارتھ کوریا کے سپریم لیڈر کم سنگ ایل کی 80th برتھ ڈے کے موقع پر رکھی گئی، جو کہ 1992 میں تھی۔ کنسٹرکشن کا کام ایک بار پھر زور و شور سے شروع کر دیا گیا، لیکن قسمت کسی بھی طرح نارتھ کوریا کے ساتھ نہیں تھی۔ نارتھ کوریا کیونکہ سوویت یونین کا سب سے بڑا اتحادی تھا، اور 1991 میں سوویت یونین کے ٹوٹنے کے بعد نارتھ کوریا کی اکانومی بری طرح متاثر ہوئی اور بالآخر کریش کر گئی۔ اب نہ ہی ان کے پاس کسی کی سپورٹ باقی تھی اور نہ ہی اتنے پیسے تھے کہ بلڈنگ کی کنسٹرکشن مکمل کی جا سکے، لہذا سٹرکچر کو ادھورا ہی چھوڑنا پڑا، اور بلڈنگ کمپلیٹ کرنے کا خواب جو نارتھ کوریا نے دیکھا تھا وہ بیچ میں ہی لٹک گیا۔
ہوٹل کی اوپننگ کا دوسری مرتبہ کیا گیا اعلان بھی واپس لے لیا گیا اور دنیا بھر میں نارتھ کوریا کی بہت ہرزہ سرائی ہوئی۔ اگلے کئی سالوں تک یہ نامکمل سٹرکچر ایسے ہی کھڑا رہا، جو کہ نارتھ کوریا کے ویو کو اچھا کرنے کی بجائے بدصورت بنا رہا تھا۔ ایک موقع پر اس سٹرکچر کو گرانے کی بھی تجویز دی گئی، لیکن اس سے دنیا کی نظر میں نارتھ کوریا کا امیج مزید خراب ہو جاتا کہ نارتھ کوریا کے پاس ایک بلڈنگ بنانے کی بھی صلاحیت نہیں ہے۔ کئی سالوں کے بعد ایک ایجپشن کمپنی سے ڈیل کی گئی، جس نے اپنے پیسوں سے ہوٹل کی کنسٹرکشن کو کمپلیٹ کرنا تھا اور اس کے بعد چلانا بھی تھا۔ اس دفعہ اس بلڈنگ کی اوپننگ نارتھ کوریا کے سپریم لیڈر کم سنگ ایل کی 100ویں سالگرہ کے موقع پر رکھی گئی، جو کہ 2012 میں ہونا تھی۔ لیکن بدقسمتی تھی کہ نارتھ کوریا کا ساتھ چھوڑنے کا نام لے ہی نہیں رہی تھی۔ ہوا کچھ یوں کہ اسی سال نارتھ کوریا کے نئے سپریم لیڈر کم جونگ ان کے امریکہ سے اختلافات مزید بڑھ گئے، جس کی وجہ سے نارتھ کوریا ہوٹل کے انٹیریئر آئٹمز کے لیے کچھ بھی امپورٹ نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ بہرحال نارتھ کوریا کے پاس خود کا تو کچھ ہے ہی نہیں۔ ایجپشن کمپنی اس بلڈنگ کا صرف آؤٹر ڈیزائن ہی کمپلیٹ کر سکی اور اندر سے اسی طرح خالی اور ویران چھوڑ کر روانہ ہو گئی۔ تب سے آج تک یہ بلڈنگ بالکل اسی طرح ویران اور بدصورت کھڑی ہے، جس کے اندر 3000 کمرے تو موجود ہیں، لیکن رہنا تو دور کی بات، اس کو دیکھنا بھی محال ہے۔ آج بھی اس بلڈنگ کے باہر لائٹ شوز اور فائر ورکس ہوتے ہیں، لیکن یہ سب صرف دنیا کو دکھانے کے لیے ہی ہیں۔ امید ہے آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اس لیے ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب۔ اللہ حافظ۔